الرحیم فیضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دھرتی پر بہت سے ظالم اور جابر بادشاہ آئے، ان میں سے ایک نمرود بھی تھا جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو کے اندر کر رہے تھے۔ وہ نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اس بات پر وہ نمرود مبہوت ہو کے رہ گیا، وہ مغرب سے سورج طلوع نہ کر سکا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا محل چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب نمرود نے یہ سوچا تھا اور یہ عزم کیا، یہ عہد کیا تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو ضرور تلاش کروں گا۔ اس نے ایک گھوڑا لیا جس کو بہت بڑا کیا، جس واقعے کو میں چلا رہا تھا، وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھا اور اس نے بڑے بڑے پہاڑوں کا سفر کر دیا۔ وہ گھوڑا بڑی تیز رفتار دوڑنے والا تھا، ایک ساتھی کو اس نے ساتھ لیا اور پہاڑوں کی بلندیوں کی طرف چلتا چلا گیا۔ آخرکار ایک بلندی پہ پہنچ کر اپنے ساتھی سے نمرود کہنے لگا بتاؤ آسمان کہاں ہے؟ ساتھی کہنے لگا آسمان تو ابھی بھی بہت دور ہے۔ وہ غصے میں آ کر گھوڑے کو واپس پلٹایا۔ اب نامراد وہ مردود آدمی وہاں بھی مایوس ہو کر واپس پلٹا۔ اب گھر آ کر اس نے پھر عزم کیا، یہ عہد کیا کسی نہ کسی طرح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو تلاش کروں گا۔ اس نے 2 پرندے لیے، پھر ان کو پالنا شروع کیا، ان پرندوں کو گوشت اور شراب پلائی۔ جب وہ بہت بڑے ہو گئے ان کے ساتھ ایک صندوق باندھا، یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اس صندوق باندھنے کے بعد اس پر اس نے پرواز کرنا شروع کی۔ جب وہ پرندے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان ابھی تو بہت دور ہے۔ زمین کی طرف دیکھا تو زمین ایک ذرے کی طرح اس کو نظر آنے لگی۔ اب ساتھی سے کہنے لگا نیچے زمین کی طرف دیکھو، بڑے بڑے پہاڑ کیسے نظر آتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نمرود وہ تو پہاڑ تو بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح نظر آتے ہیں۔ آخرکار یہ مایوس ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو تلاش نہ کر سکا۔ اسے بدبخت کو کیا پتا کہ رب کا کوئی مقام کوئی متعین کر نہیں سکتے۔ وہ ذات اپنی شان اپنی شوکت کے مطابق جہاں کہاں ہے ہم نہیں جانتے، ہر جگہ رب کی ذات موجود ہے۔ اگر انسان کے سینے میں دیکھے تو وہاں بھی رب کی ذات کی تجلیات نظر آتی ہیں، اگر کہیں اور نظر کرے وہاں بھی رب کائنات کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ آخر نمرود واپس پلٹ آیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے یہ تیار ہو گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ نمرود کے پاس، اسے کہہ دو ان کاموں سے باز آ جائے، اگر باز نہ آیا تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ جب وہ فرشتہ ایک دن آیا، دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا، لیکن وہ نمرود اس کام سے باز نہ آیا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا رہا۔ آخرکار چوتھے دن وہ فرشتہ ایک بڑی فوج کے ساتھ، مچھروں کی بڑی فوج کے ساتھ زمین پر آیا۔ جب فرشتوں کی وہ مچھروں کی فوج اوپر سے آ رہی تھی تو آسمان بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار نمرود کے جتنے بھی سپاہی تھے ان کا خون سارا پی گئے اور ان کی ہڈیاں باقی بچی۔ نمرود بچا اور نمرود کے کچھ ساتھی بچ گئے جن کو پھر بعد میں سخت سزائیں ملی۔ آخرکار نمرود کے دماغ کے اندر ایک ایسا مچھر جس کو اللہ تبارک و تعالی خصوصاً حکم دیا تھا کہ تو نے جا کے نمرود کے دماغ کے اندر جانا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ خدا کی قدرت دیکھے، وہ ظالم وہ جابر بادشاہ جو کہتا تھا میں خدا ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے۔ اب ایک مچھر جو اس کے دماغ میں چلا گیا، اب اس کی مجلس میں بیٹھنے والے، اس کے پاس بیٹھنے والے وہ کیا کرتے؟ اس کو تھپڑ لگاتے، جوتے لگاتے۔ سب سے عزیز اس کے نزدیک وہ آدمی ہوتا تھا جو سب سے زیادہ نمرود کو جوتے لگاتا۔ وہ کہاں گئی اس کی بادشاہی، کہاں گئی اس کی حکومت، کہاں گئی خدائی کا دعویٰ؟ 400 سال تک نمرود کو جوتے پڑتے رہے۔ آخرکار اس آدمی کا انجام برا ہو چکا۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک پہاڑ کی بلندی، پھر اس نے بڑی بڑی منزلیں تعمیر کی تھی کہ جن پر کھڑا ہو کے یہ کہتا تھا کہ میں خدا کو تلاش کروں گا، لیکن خدا نہ مل سکا۔ اسے کیا پتا کہ خدا کہاں ہے؟ ہاں خدا کو تلاش کرنا ہے، بعض اوقات تو خدا کسی مومن کے دل میں بھی مل جاتا ہے، لیکن ایسے ظالم جابر بادشاہ کو کبھی خدا ملا نہیں کرتا۔ اب نمرود مردود ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب اس کو توبہ کا موقع بھی نہ ملا، اب اس کو ہر دن جوتے پڑتے۔ سب سے عزیز نمرود کے آدمی وہی ہوتا جو سب سے زیادہ اس کو جوتے مارنے والا تھا۔ اب نمرود ہر وقت جوتے کھاتا۔ آخرکار اسی طرح اس ظالم اور جابر بادشاہ کا
انجام ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے بہت سی منازل، بہت سے مرتبے، بہت سے مقام عطا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا ہمارا واقعہ تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ سنے۔